قومی اور ملکی سطح جو ہم پاکستانی قوم کے نام سے آئیڈینٹیفائڈ ہے، ایک ہمارا پاسپورٹ ہے، اس پر ہماری نیشنلٹی پاکستانی لکھا ہوا ہے، ایک ملک ہے جو پہلے دو خطوں پر مشتمل تھا، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور بدقسمتی سے ایک حصے نے اپنا نام بھی بدل لیا، چھوڑیے ان باتوں کو. لیکن یہ کہ اس ملک کے بارے میں دو باتیں لازم ہیں جو سمجھ لینے کی ہیں. باقی سارے مسائل بھی اہم ہیں، اس کی معاشی کیفیت، اس کی مالی حیثیت، اس کے قرضوں میں بند جانا، اس کا اور معاملات کے اعتبار سے یہاں پہ اخلاق کا دیوالہ نکل جانا، یہاں پہ غبن اور خیانت کا وہ بازار گرم ہونا کہ جس کی شاید دنیا میں اب کہیں اور نظیر نہ مل سکے. یہ ساری اپنی جگہ پر ہے. ہمارا لٹریسی پرسنٹیج اتنا کم ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. ان میں سے کسی کو میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی غیر حقیقی یا غیر اہم مسائل ہیں، لیکن دو باتیں ہیں کہ جو ہے جڑ کی باتیں جن کو سمجھ لینا چاہیے. ان پر پوری تفصیل سے تو میری کتاب استحکام پاکستان کے نام سے موجود ہے. پہلی بات یہ کہ اس ملک کے وجود میں آنے کے لیے جڑ اور بنیاد سوائے اسلام کے نعرے کے اور کچھ نہیں تھا. لفظ نعرہ استعمال کیا، میں نے یہ نہیں کہا اسلام تھا، نہیں، اسلام کا نعرہ. اس میں پوری بحث ہو جائے گی کہ مسلم لیگ کوئی دینی جماعت نہیں تھی، مسلم لیگ کی قیادت کوئی پریکٹسنگ مسلم پر مشتمل نہیں تھی، علماء کی حیثیت اگر تھی تو وہ ثانوی معاونین کی تھی، مددگاروں کی تھی، وہ اس کی قیادت میں شامل نہیں تھے. اب میں پوری بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ اگر نعرہ یہ نہ لگتا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو نہ 1946 میں مسلم لیگ کو وہ کامیابی حاصل ہو سکتی تھی جس کے بنا پر وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار پائی، نہ پاکستان وجود میں آ سکتی. باقی وہاں بھی 3 لیولز علیحدہ ہیں، وہ تفصیل سے میں نے بحث کی ہوئی ہے. وہ کتاب میری ہو سکتا ہے بہت سے احباب نے نہ پڑھی ہو یا نہ ان کے علم میں آئی ہو، تو میں نے تفصیل سے بیان کیا استحکام پاکستان کو کتاب پڑھنے کی ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ملکی مسائل سے بھی ہم قطع تعلق نہیں کر سکتے. یہ کشتی کے مانند ہے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں، چاہے اس کا ہماری آخرت سے تعلق نہیں ہے، دنیا سے تو ہے. آپ کی ساری زندگی لگ رہی ہے اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر پوزیشنوں میں پہنچانے کی اور اچھی سے اچھی بلڈنگیں چھوڑ کر جانے کی. یہ سارا جو ہے غرق ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ ملک اگر غرق ہو گیا کون آ کے آباد ہوں گے یہاں پہ؟ کیا معلوم. کتنے ہی لوگوں نے جو بڑے بڑے محل بنائے تھے ڈھاکہ کے اندر، اور پھر ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو نکلے ہیں وہاں سے بمشکل جو ہے بتن کے کپڑے لے کر، اور کتنے ہیں جو آج بھی وہاں کنسنٹریشن کیمپ کے اندر پڑے ہوئے. کیا پتا کیا ہو. تو یہ ڈیفیکٹ ہو. اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اس کی تو میں بات کر چکا. یہ ملک ڈوبتا ہے تب بھی اور رہتا ہے تب بھی، اصل مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے ہماری ساری سوچ جو ہے جس کی پرگرد ہے، لیکن وہ ہم اپنے ذاتی مکان بنا لینے کو، بنگلے بنا لینے کو، کاروبار جما لینے کو یہ دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس کشتی میں یہ سب کچھ رکھ رہے ہیں. میں باہر جا کر کہتا ہوں تم یہاں پہ محنتیں کر رہے ہو، دن رات کی کوششیں سعودی عرب میں کر رہے ہیں، فلاں جگہ کر رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہیں، اور کما کما کے جو ہے دن رات خون پسینہ ایک کر کے پاکستان بھیج رہے ہیں. میں نے کہا جس جہاز میں یہ سب کچھ وہاں رکھ رہے ہیں وہ جہاز ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ تو ایک بات اچھی طرح جان لیجیے کہ وی کانٹ افورڈ کہ ہم اس سلسلے سے لا تعلق ہو جائیں. نہیں، مجھ پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا آج تک کہ میں اس سے لا تعلق رہا ہوں ذہناً یا عملاً. لیکن ایک بات یہ کہ اس ملک کے وجود میں آنے کا ذریعہ اسلام کا نعرہ تھا، اور اس ملک کے بقا اور استحکام کی بنیاد صرف اسلام ہوگا، لیکن حقیقی اور عملی اسلام. نعرہ اس کو سسٹین نہیں کر سکتا. نعرہ کون؟ نعرہ اپنی افادیت کھو چکا. ایک دفعہ اس نعرے میں باسی کڑی کے اندر ابال آ گیا تھا 1977 میں نظام مصطفیٰ تحریک میں. اب وہ باسی کڑی بھی گئی، اب وہ نعرہ نہیں چلے گا. حقیقی اسلام ہو، عملی اسلام ہو، وہ سسٹین کرے گا، وہ سپورٹ کرے گا. اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، یہ سب کچھ ہوگا. ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اس صدی میں 2 عظیم سلطنتیں ختم ہو گئی. ان دی ویری بگننگ، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دی گریٹ آٹومان امپائر، سلطنت عثمانیہ ختم. یہ بوسنیا اور یہ البانیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کا سب اسی کے باقیات و صالحات ہیں. یہ تو سارے علاقے شامل تھے سلطنت عثمانیہ میں. کتنا بڑا چنک تھا مشرقی یورپ کا، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا ایک سلطنت. یا کبھی ہوا کرتی تھی سلطنت روما جس میں کہ تینوں یہ بر اعظموں کے حصے تھے، یا پھر سلطنت عثمانیہ تھی. نام و نشان ختم. ایک ملک ترکی رہ گیا، کچھ آبادیاں ہیں جو یورپ کی مختلف ملکوں، اور ابھی ریسنٹلی یو ایس ایس آر گون ود دی ونڈ. تو پاکستان کس کھیت کی مولی ہے؟ آدھا تو ویسے گیا، نام بدل چکا اپنا. باقی جو ہے اب حالات جو ہو رہے ہیں، کس بے بسی کا عالم ہے اس وقت. یا بے بسی کا عالم مجھے یاد ہے 71 کا ہماری ایئر فورس مفلوج ہو گئی تھی. کیوں ہو گئی تھی؟ یہ اواکس طیارے جو بعد میں امریکہ نے دیے ہیں سعودی عرب کو بھی اور ادھر ادھر، وہ اس قسم کے ہیلی کاپٹرز رشیا نے دے دیے تھے بھارت کو. وہ فضا میں ہر وقت رہتے تھے اور ہمارے ہوائی جہاز جنبش بھی کرتے تھے تو ان کے علم میں ہوتا تھا. لہٰذا ایئر فورس جو سن 65 میں جو بھی بہرحال ہم نے مقاومت دکھائی، اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایئر فورس کا حصہ تھا. وہ مفلوج ہو گئی. آج ہماری ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس مفلوج ہو گیا.
جب ہمارے وزیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو وہ چیز ہی نہیں ہے کہ ہم روک سکیں. وہ تو 60,000 فیٹ کی بلندی پر یا 1,00,000 فٹ کی بلندی پر تھا. نہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے ہمارے پاس آلات ہیں اور نہ یہ کہ اس کو کہیں اس کو چیک کرنے کا ہے. حالانکہ یہ احمقانہ بیان ہے, انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن یہ بے بسی کا عالم ہے. اس کا کیا اثر ہوگا پوری قوم کی نفسیات کے اوپر, غور کرنے کی بات. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور میرا اپنا تجزیہ, میرا اپنا ٹائم ٹیبل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 25 برس لیے تھے مہلت کے, اور اس کے بعد ایک کوڑا اللہ کے عذاب کا پڑا, اور ہمارے 95,000 قیدی بنے ہندو کے, جن میں سے 43,000 ریگولر ٹروپس تھے. فوج, پاکستان کی فوج, سپاہی سے لے کر جرنیل تک اس ہندو کی قید میں آئے جس پر کہیں 600 برس, کہیں 800 برس, کہیں 1000 برس حکومت کی تھی. تو بڑا کوڑا بھی آ سکتا ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب اس کے لیے کوئی شخص کسی اپنی اور سمجھ کے مطابق کام کر رہا ہو, اپنے انالیسس کے مطابق کام کر رہا ہو. میرے نزدیک چونکہ اس ملک کی بقا کا دار و مدار حقیقی اسلام پر ہے, لہذا اقامت دین کی جد و جہد میں جو وقت میں لگا رہا ہوں وہ استحکام پاکستان کی جد و جہد میں بھی لگا رہا ہوں. مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان کون ہوگا جو ایک تیر سے 3 شکار کر رہا ہو. سب سے بڑا شکار میری اپنی عاقبت ہے. اگر میں اپنا تن من دھن لگا دوں اس اقامت دین کی جد و جہد میں تو فلاح اخروی ہے. میرا اصل ہدف وہ ہے, اصل ٹارگٹ وہ ہے. لیکن میرے نزدیک یہی میرے اس ملک کی بقا کا, اس کے استحکام کا, اس کے لیے واحد بنیاد ہے, کوئی اور بنیاد ہے ہی نہیں. تو میں جو یہ کام کر رہا ہوں اسی میں گویا کہ میں اپنے اس وطن کا حق ادا کر رہا ہوں. یہ نوٹ کر لیجئے, یہ بھی دینی مسئلہ ہے. جس راستے سے آپ چلتے ہیں اس کا بھی آپ پر حق ہو جاتا ہے. حدیث ہے, اس راستے کا حق ہے کہ اگر کوئی ایذا والی شے پڑی ہوئی ہے تو اسے ہٹا کر اس راستے کو صاف کر دیں. یہ آپ پر حق ہے چونکہ آپ اس راستے پر چل رہے ہیں. تو جس زمین پر ہم آباد ہیں, جس ملک کی جو بھی بہرحال اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کچھ یہاں عطا ہوا ہے اس سے بہرہور ہو رہے ہیں, اس کا حق ہے. لیکن اس کے استحکام کا بھی راستہ یہی ہے, کوئی اور راستہ نہیں. آپ بھیک مانگتے رہیے, آپ وہ F-16 کے لیے کرتے رہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. اعدوا لہم ما استطعتم, وہ اپنی جگہ پر ہے. یہ سب کچھ زیرو کے درجے میں ہوگا اگر یہاں اسلام نہ آیا. یہ ملک نہیں رہے گا. اور اس میں بڑا تلخ شعر ہے کوثر نیازی کا. اب ان کی شخصیت ذرا بہرحال فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. لیکن کوئی ایک زمانہ تھا ان کی شاعری, اس میں وہ تحریکی اور انقلابی رنگ تھا. اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے, اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. یہ ذرا شاعرانہ جذبات کی بات ہے, لیکن یہ کہ واقعتاً ہمارے لیے تو اصل شے تو پھر اسلام ہے, دین ہے. البتہ یہ ملک ایسا ہے سلمان ابن اسلام کے طریقے پر کہ جیسے حضرت سلمان فارسی سے جب نام پوچھتے تھے عرب لوگ, وہ تو تھے چونکہ ایرانی, کہ آپ کا نام کیا ہے, وہ کہتے سلمان, ایک لفظ. عربوں کا رواج ہے جب تک باپ کا نام نہ آئے تو نام پورا نہیں ہوا. سلمان ابن, سلمان کس کے بیٹے, وہ کہتے تھے سلمان ابن اسلام, میں اسلام کا بیٹا ہوں. واحد ملک ہے پاکستان جو اسلام کا بیٹا ہے. لیکن بہت بڑی تباہی آئے گی یہاں, خدا نہ خواستہ بہت بڑی تباہی آئے گی. 1000 سالہ جو بھی انتقامی جذبات ہندو کے ہیں, بھارت میں کانگریس بہت کمزور ہو گئی. یہ تو بڑی بات ہے, آج تک وہ موجود تو ہے, کسی نہ کسی درجے میں حکومت میں بھی ہے. پاکستان تو کب کے اندر مسلم لیگ جو ہے ختم ہو چکی تھی, قائم ہوتے ہی وینش ہو گئی تھی, ڈیزالو ہو گئی تھی. بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن وہاں اب سنگل لارجسٹ پولیٹیکل گروپ بی جے پی کا ہے. اس کے مقاصد علم نشرہ ہے, شیو سینا ہے, اس کی سپورٹر اور الائی ہے. ان کے مقاصد, ان کے نظریات بالکل واضح ہیں. کیا حشر ہوگا, اس بات کو ذہن میں رکھیے. یہ ہے دوسری سطح. اس کا بھی اگر کوئی حل ہے تو یہ ہے کہ یہاں اسلام قائم ہو. قائم خود تو نہیں ہو جائے گا, اس کی جد و جہد کرنی ہوگی. جد و جہد اس طرز پہ کرنی ہوگی جس طرز پر کہ محمد رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ منہج انقلاب نبوی جو میں نے بیان کیا ہے وہ میرا طریقہ, اس پر غور کیجیے, اس پر سوچ بچار کیجیے. وہ بات رہ گئی تھی وہاں جا کے میں نے کہا 2 ہی جماعتیں ہیں اقامت دین کے ڈکلیئرڈ آبجیکٹو کے ساتھ قائم ہوئی, ایک جماعت اسلامی اور ایک تنظیم اسلامی. جماعت اسلامی کے 2 چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹس مولانا مودودی کے, اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے اور ایک صالح جماعت کی ضرورت ہے, جن میں انہوں نے اپنا طریقہ کار بنیادی طور پر بیان کر دیا تھا. چینج کی ہے پاکستان میں آ کر, اس کا ثبوت میں انہی کی تحریر سے, ان کے حوالے سے آپ کو دے رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنا پورا طرز عمل جو ہے 400 صفحے کی کتاب میں بیان کر دیا ہے, سیرت النبی سے ماخوذ کر کے. یہ طریقہ ہے پورا انالیسس سیرت النبی کا, منہج انقلاب نبوی کتاب پڑھیے آپ. بہرحال آخری جو سطح ہے وہ ہے دینی اور ملی. اس اعتبار سے بھی چونکہ ان دنوں میں میری کچھ باتیں سامنے آتی رہی ہیں اخبارات کے ذریعے سے بھی, پھر اس میں استہزاء بھی ہوتا ہے, تمسخر بھی ہوتا ہے, کچھ اور طرح کی جو نمک مرچ لگا دی جاتی ہے. دیکھیے ملت کی سطح پر اور دین کی سطح پر بھی ایک عمل ہے جو بہت جلد اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچنے والا ہے. وہ تکمیلی مرحلے سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات قرآن سے سمجھیے کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, 3 دفعہ قرآن میں آیا. دوسری بات یہ کہ حضور کو بھیجا پورے عالم انسانیت کے لیے.
5 دفعہ آیا یہ مضمون، اور سب سے نمایاں آیت یہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو حضور کے مشن کی تکمیل اس وقت ہوگی جب کل روئے ارضی پر اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ تاریخ ادھر جا رہی ہے، اس کی پیشن گوئیاں صریح احادیث میں موجود ہیں۔ نوید خلافت کے عنوان سے ہم نے وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ 4 ورقہ جو ہے پھیلایا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں آج یہاں کہیں ہے یا نہیں، دستیاب ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن جو صاحب بھی چاہیں گے ان کے لیے ہم کہیں نہ کہیں سے فراہم کریں گے، ہماری لوکل تنظیموں کے ذریعے سے، تنظیم کے رفقا کے ذریعے سے، کہ قیامت سے قبل، چونکہ بات قیامت سے شروع ہوئی تھی، قیامت آنی ہے اور پھر ہمارا محاسبہ ہونا ہے، اصل ہمارا مسئلہ وہ ہے، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ قیامت سے پہلے اس پورے روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا۔ اس کے لیے جو خوشخبریاں ہیں حضور نے دی ہیں صریح، وہ ہم نے احادیث کی صورت میں عام کی نوید خلافت کے روح سے۔ اور یوں سمجھیے تیسرے اعتبار سے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اب اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کا انتظام جو کرے گا، اس میں یہ بھی ہے کہ ہر صدی میں مجددین امت کو پیدا کرتا رہے گا۔ ان لا یبعث فی هذه الامة على راس كل 100 عام من یجدد لها دینها۔ 14 صدیوں کے مجددین، اب نام گنوانا جو ہے وہ اس کے میں وقت لگ جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ پہلے 1000 برس کے مجددین سارے عالم عرب میں آئے، 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی کے مجددین ہند میں پیدا ہوئے۔ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 14ویں صدی میں شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، پوری دنیا میں ان کے برابر کا، ان کی سطح کا، ان کے سٹیچر کا، ان کی قد و قامت کا کوئی شک موجود نہیں۔ یہ انڈیکیشنز ہیں، 400 ایئرز انڈیکیشنز، ہسٹوریکل انڈیکیشنز۔ 15ویں صدی شروع ہو گئی، 17 برس اس کے جا چکے، 18ویں میں اب ہم ہیں۔ 15ویں صدی کا مجدد، یہ گمان کی بات ہے، خیال کی بات ہے، وہی ہوں گے جنہیں اہل تشیع کہتے ہیں، امام مہدی کے وہ ان کے بارے میں امام تھے، روپوش ہیں۔ حقیقت میں وہ بھی مجدد ہوں گے، جیسے یہ مجدد اپنی اپنی صدیوں میں پیدا ہوتے رہے۔ حضرت احمد سرہندی کوئی 1000 برس سے کہیں روپوش تو نہیں تھے، شاہ ولی اللہ دہلوی کہیں روپوش نہیں، روپوش ہوں گے عالم ارواح میں کہیں ہوں گے، عالم ارواح سے اپنے والدین کے ذریعے سے وہ دنیا میں آ گئے، ایسے ہی کوئی شخص۔ لیکن اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک عظیم شخصیت ابھرے گی، دوسری طرف اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے مشرق سے اور خاص طور پر خراسان کی طرف سے فوجیں آئیں گی۔ یہ عجیب حقائق ذہن میں رکھیے، عرب قوم من حیث القوم کھوکھلی ہو چکی ہے۔ 2 اسباب ہو گئے اس کے کھوکھلے ہونے کے۔ ایک تو وہ مغرب کے بہت قریب تھی، یورپ کے بالکل قریب، یورپ کے اثرات اس پر سب سے پہلے پڑے۔ میڈیٹرینین جس کو ہم سمندر کہہ دیتے، سی، بحیرہ روم، وہ کیا ہے؟ بڑی سی خلیج ہے، کیا ہے اس کا بحیرہ، کیا ہے اس کا؟ ادھر یورپ، ادھر شمالی افریقہ اور ادھر شام، یہ ممالک جو ہے مغربی تہذیب ان کی رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ ثانیاً جہاں تیل نکل آیا دولت، اور دولت نے ان کے اخلاق کا، ان کے اندر عیاشی اور عیش پرستی اور آسانیت، اس سب کا پیدا کیا، کھوکھلی ہو چکی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مغضوب علیہم قوم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں سب کے سب، یہود کے سامنے۔ شخص تو ایک ابھرے گا وہاں، لیکن اس کے لیے مدد یہاں سے جائے، مشرق سے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ خراسان کے بارے میں حدیث آئی، وہ بھی ہمارے اسی کتاب میں موجود ہے۔ یخرج من خراسان رایات اسود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ خراسان سے سیاہ علم چلیں گے، انہیں کوئی لوٹا نہیں سکے گا، رخ پھیر نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں یعنی یروشلم میں جا کے نصب ہو جائیں گے۔ گویا کہ یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، آج وہ کیفیت ہے۔ پہلی مرتبہ نکلا تھا عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا نا، واپس کس نے لیا تھا؟ عرب نہیں لے سکے تھے، کرد خون تھا گرم، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب پھر نکل گیا، پھر کس کے ہاتھ سے نکلا؟ عربوں کے ہاتھوں سے نکلا۔ 67 وار، 6 days وار، اردن کی بھی پٹائی ہو گئی، اور مصر کی بھی ہو گئی، اور شام کی بھی ہو گئی، اور یروشلم بھی گیا، اور یہ سارے گولان ہائٹس بھی گئے، اور ویسٹ آف جارڈن بھی گیا، سینائی بھی گیا تھا، ادھر انہوں نے واپس لے لیا۔ تو واپس مانا صلح مان کے نیچے ہو کر، تب مانا تسلیم کر کے، لیکن یہ کہ یہ پھر واپس لیں گے، لیکن لینے والے عرب نہیں ہوں گے، خراسان۔ اور خراسان وہ علاقہ ہے، ایک بڑا علاقہ تھا یہ، کہ جس کا ہارٹ ہے موجودہ افغانستان۔ کچھ علاقے پاکستان کے، ایک تھوڑا سا چنک ہے جو اب بھی خراسان کے نام سے ایران میں ہے، صوبہ جس میں ابھی حال ہی میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، خراسان، یہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ وہ چھوٹا سا ایک کونا ہے ایران کا، اور وہ ایک صوبہ ہے۔
اور یہ ہے در حقیقت، اور کچھ جو ہے یہ جو روسی ترکستان سے روسی USSR کی تحلیل کے بعد آزاد ہوئی ہیں اس کے علاقے ہیں، یہ خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان آف دی ٹائم آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہوگا جو ہونا ہے۔ مجددین امت کی تجدید دین، فکری کام، علمی کام ہندوستان میں، اور یہ جو بھی کچھ ہوا ہے جہاد افغانستان کا، 15 لاکھ آدمی جس قوم نے دے دیے ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جس نے مرنا سیکھ لیا ہو، جو موت کے ساتھ کھیل سکتی ہو، پھر اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتی۔ یہ ہے کمنگ ایونٹس کی ایک تصویر، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جس کی خبریں دی گئی ہیں احادیث نبویہ میں، اور جس کی طرف تاریخ خود بخود رفتہ رفتہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ادھر آرمگڈون ہونا ہے، الملامت العظمیٰ ہونا ہے، ادھر جنگ ہونی ہے، اور ادھر سے مدد جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اس علاقے میں پہلے قائم ہو چکے گا تو جائے گی نا مدد۔ یہ ہے وہ بات کہ ملت کا اور دین کا غلبہ ہوگا، اس صدی میں ہوگا۔ 14ویں صدی میرے نزدیک اس کے لیے تمہید کی صدی تھی، اور 15ویں صدی ہجری جو ہے اس کی تکمیل کی صدی ہے۔ یہ ہوگا۔ میں ایک بڑا پیارا شعر آپ کو سنا دوں، ویسے تو اقبال نے اردو میں بہت کہا اس کو، دنیا کو ہے پھر مار کا یہ روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ۔ وہاں تہذیب کا لفظ ہے، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ لیکن فارسی کا ایک شعر جو ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، حجاز کے صحرا سے تو خضر وقت 15ویں صدی کے مجدد وہ ان کا ظہور ہوگا، وہ سامنے آئیں گے۔ قافلہ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، زی ازی، یہ جو وادی دور و دراز ہے، وادی سندھ، یہاں سے کارواں چلے گا، خضر وقت وہاں، کارواں یہاں سے۔ حضرت مہدی کے بارے میں احادیث عرب میں، اور یہاں سے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، یہ ہے کمنگ ایونٹس کے شیڈوز۔ اور اب اس کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے، نوسٹریڈیمس کی جو تھیں پیشن گوئیاں، اور شاہ نعمت ولی کی پیشن گوئیاں، یہ تو سمجھیے کہ تقریباً 400-500 برس پرانی چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اب آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا وائن برگر کی بھی کوئی پیشن گوئیاں تھی، ظاہر بات ہے اس کی کہاں ہوگی، اس نے کسی اور سے سنی ہوگی، کوئی جین ڈکسن سے سنی ہو، کسی اور سے سنی ہو۔ گاندھی کی پیشن گوئیاں آ گئی ہیں، راسپوٹین کی بھی آ گئی ہیں، اور یہ سب کنورج کر رہی ہیں اس صدی کے آخری سالوں پر، اور اگلی صدی یعنی عیسوی کے، اس صدی عیسوی کے آخری سال، اگلی صدی عیسوی کے ابتدائی سال۔ دی کمنگ 10 years of human history are going to be very fateful۔ الملحمۃ العظمیٰ اس میں ہوگی، آرمگڈون، دی تھرڈ ورلڈ وار، جو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی، اور شرق اوسط اس کا میدان بنے گا، کروڑوں کی تعداد میں انسان قتل ہوگی۔ یہ سب خبریں ہیں کتاب المدائن میں، یہ بھی ہونا ہے۔ لیکن میں نے کیوں تذکرہ کیا اس کا؟ یہ تو ہونا ہے، میری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار یہ ہے کہ ہمارا کچھ حصہ اس پروسیس میں پڑتا ہے یا نہیں۔ ہونا تو ہے، دین تو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں اور صحابہ کرام کی جد و جہد سے غالب ہو گیا، 23 برس کی محنت۔ محروم کون رہ گیا؟ ابو جہل، ابو لہب محروم رہ گئے، ہیں دور نبوی میں پیدا ہیں، موجود ہیں۔ حسن سے بصرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل، بلکہ ابو جہل سے بڑھ کر ابو لہب کہیے یہاں، ابو لہب خاک مکہ نہیں، حضور کے گھر میں، وہ تو خیر بنو امیہ کا تھا، بنو مخزوم کا، یہ تو بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے ابو لہب۔ ایک دیوار بیچ ہے محمد رسول اللہ کے اور اس کے گھر میں، اسی لیے وہ ام جمیل جو ہے وہ گندگی بھی پھینک دیا کرتی تھی، اور اگر کہیں ہانڈی چڑھی ہوتی تھی اس ہانڈی کے اندر کے اوپر بھی نجاست پھینک دیتی تھی، کرتی تھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ ایک دیوار بیچ میں تھی، صبح کے وقت کانٹے بچھاتی تھی، یہ سارے کرتے تھے نا، کوئی بجلی اسٹریٹ لائٹس تو نہیں تھی۔ حضور اگر نکلتے ہوں گے ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ بیت اللہ میں جا کر کچھ عبادت کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ ان کانٹوں کی وجہ سے؟ لیکن تھا کون؟ چچا، اور وہ محروم رہا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس دور میں رہتے ہوئے لوگ اگر ناکام رہے اور شقی رہے تو اس دور میں بھی دین غالب ہو جائے گا، ہم شقی رہیں گے اگر ہم نے اپنے فرائض ادا نہ کیے۔ دس از دی کرکس آف دی میٹر۔ یہ نہیں ہے کہ دین غالب ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے، ہم کیسے کامیاب ہو گئے؟ اینڈ حضور کے ساتھ ہو کر ایک شخص جنگ کر رہا ہے، مر گیا، شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، سب لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو جنت پہ پہنچ گیا۔ حضور نے فرمایا میں نے تو اسے دوزخ میں دیکھا ہے۔ تحقیق کی گئی، یہ دو واقعات علیحدہ علیحدہ آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زخمی ہو گیا تھا اور زخموں کا جو درد کرب تھا برداشت نہیں ہو سکا، خودکشی کر لی تھی، اپنے عمل سے جہنمی بن گیا، چاہے محمد رسول اللہ کے ساتھ ہو کر جنگ کی ہے اور زخمی ہوا۔ تو کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا۔ یہ نہیں کہ آپ محمد کی جماعت میں شامل تھے تو کیا کہنے، بس آپ تو پاک ہو گئے، صاف ہو گئے۔ محمد کی جماعت میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا جو کھڑے ہو کر جامع مسجد جمعے کے وقت کہتا تھا، پہلے اعلان کرتا تھا لوگوں ان کی باتیں توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ شقی ہے، شقی رہا، شقی چلا گیا دنیا سے۔ دین کا غلبہ تو ہونا ہے، میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، چسود از رہبر کامل تہی دستان قسمت را،
خضر از چشمہ حیواں تشنہ می آرد سکندر رہا. کوئی شخص تہی دست ہو، تہی دستان قسمت، خود بدبخت ہو، تو خضر وقت بھی اس کی انگلی پکڑ کر لے کر چلے گا تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کہ چشمہ حیواں تک پہنچا کر بھی حضرت خضر سکندر کو واپس لے آئے، پانی نہیں پینے دیا، وہاں پہنچا تو دیا تھا. جسود از رہبر کامل تہی دستان قسمت رہا، کیا فائدہ. خضر از چشمہ حیواں تشنہ می آرد سکندر رہا. تو اگرچہ یہ ہونا ہے، یہ میں نے اس حوالے سے کہا یہ ہونا ہے، لیکن اگر ہم اس پاکستان میں اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا خون پسینہ ایک کریں تو ہم اس پروسیس میں بھی شریک ہیں. یہ ہے وہ تیسرا شکار. پہلا شکار میری اپنی عاقبت ہے، اس کے لیے میں نے ساری شروع جو کیا تو یہیں سے کیا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ ہے ہمارا اصل ہدف. اس کے لیے فرائض دینی، باقی سارا آپ کو معلوم ہے، مجھ سے بھی بہتر معلوم ہوگا. نماز کے یہ فرائض ہیں اور فلاں یہ فرائض ہیں، سب جو کمی رہ گئی اب میں نے بیان کی. ایک دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں اس کو غالب کرنے کی جد و جہد. اولاً تو یہ سمجھ میں آ جائے، بات تو بہت اچھا ہے کہ اولین فرض عین یہ ہے. نماز بھی اس کے لیے درکار ہے، روزہ بھی اس کے لیے درکار ہے، انفاق بھی اس کے لیے درکار ہے. اولین یہ ہے، ورنہ کم سے کم یہ تو سمجھیں کہ جیسے نماز فرض عین ہے ویسے ہی فرض عین. نمبر دو، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے ایسے ہی اس فرض کی ادائیگی کے لیے التزام جماعت شرط ہے. ہاں، اور جیسے وضو کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے اگر کسی شخص کو کسی جماعت پر کوئی اعتماد نہیں، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے خود کھڑا ہو جائے، اپنا تن من دھن اپنی پوری جد و جہد. سن 65 سے لے کر 75 تک 10 برس میں نے جد و جہد کی، تب تنظیم اسلامی قائم ہوئی. میں بغیر جماعت نہیں تھا اس وقت، اس لیے کہ میں جماعت بنانے کی جد و جہد کر رہا ہوں. وہ تیمم ہے میرا، تیمم کے معنی قصد کرنا ہے. تو جماعت ہو یا جماعت کا قصد موجود ہو. اور نمبر 3، وہ جماعت 3 شرطیں پوری کرے. نمبر 1، ڈکلیئرڈ ایم آف اقامت دین. نمبر 2، اس کا طریقہ کار بالکل واضح ہو، معین کرے کہ یہ طریقہ کار ہے. نمبر 3، البتہ میں نے کہا کہ جدید قسم کی جمہوری دستوری تنظیمیں بنانا بھی مباح ہے، لیکن منصوص، مسنون، معصور بنیاد اس اقامت دین کی جد و جہد کے لیے قائم ہونے والی جماعت کی وہ بیعت سمع و طاعت فی المعروف ہے. یہ تقاضے ہم پورے کریں تو ہماری عاقبت اپنی سمجھے گی. اس ملک کے بھی بقا اور استحکام میں کچھ نہ کچھ حصہ ہماری طرف سے بھی پڑ جائے گا. اصل یہی ہے. اور وہ عالمی غلبہ اسلام دین کی جو اس دنیا کے اندر، دین کی دنیا میں آخری اور کامل کامیابی جو ہے، اس میں بھی ہمارا حصہ شامل ہو جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.